الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، ہو سکتا ہے رمضان کا آخری دن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہوا، اور یہ مہینہ شروع ہونے کے بعد گزرتا ہوا اب ختم ہونے کو ہے۔ رمضان کے آخری جمعے کو ہمارے معاشرے میں الوداع جمعہ کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ صحابہ نے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ ان کے بعد کے لوگوں نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ اس جمعے کی کوئی خاص شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی خاص عبادت ہے، نہ اس دن کو عید کے دن کا کوئی درجہ دیا گیا۔ اس کی اہمیت بس اتنی سمجھنی چاہیے کہ رمضان میں آنے والا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آئندہ سال تک کوئی جمعہ رمضان میں نہیں آئے گا۔ بس اس حیثیت سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ جمعہ آخری ہے، اب آئندہ سال رمضان آئے گا، اس میں جمعہ ہوگا۔ پتہ نہیں آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس حیثیت سے اس جمعے کو سمجھنا چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کے کہ پتہ نہیں اگلا سال ہمیں رمضان کا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت سے حضرات تھے ہمارے درمیان جو پچھلے رمضان میں تھے اور اس کے بعد بھی دنیا میں موجود تھے، ہمارے درمیان تھے۔ ان کے دل میں حسرت تھی کہ ہم ایک اور رمضان اپنی زندگی میں پا لیں، لیکن ان کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے، رمضان کے آنے سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ہماری زندگی میں رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اگلی مرتبہ رمضان ہماری زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، اس حیثیت سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس دن کو عید کی طرح منانا یا اس میں نئے کپڑے پہننا یا اس دن میں کوئی خاص عبادت ہو، کوئی خاص نماز ہو، ایسا کچھ بھی ثبوت شریعت سے نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور اب یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس میں ہمیں دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ دیا اور ہم نے اس مہینے میں کچھ نہ کچھ عبادت کر لی، روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی، صدقہ و خیرات کر دیا، فطرہ ادا کر دیا، زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی، قرآن کی تلاوت کر لی، ذکر و اذکار کر لیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے خیر کے کام ہم نے کر لیے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان کا یہ مقدس مہینہ دیا، اور تیری توفیق سے، تیرے فضل سے کچھ نہ کچھ ہم نے عبادت اس مہینے کے اندر کر لی۔ ورنہ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں
کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. جس طرح رمضان سے پہلے زندگی گزر رہی تھی رمضان کے اندر بھی اسی طرح زندگی گزر رہی ہے. ان کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آتا. رمضان سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی تھی رمضان میں بھی نہیں کر رہے ہیں. رمضان سے پہلے بھی دینی باتوں کو نہیں سنتے تھے دین کی طرف نہیں آتے تھے اور رمضان میں بھی وہی حال ہے. رمضان سے پہلے بھی صدقہ و خیرات کا اہتمام نہیں رمضان کے اندر بھی نہیں. تو بہت سے گھرانے ایسے ہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے لیکن رمضان جس طرح ان کی زندگی پہلے گزر رہی تھی رمضان میں بھی اسی طرح گزرتی رہتی ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں بنایا جنہیں رمضان کا مہینہ ملا اور کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق بھی ہو گئی. اللہ نے ہمیں غافل لوگوں میں سے نہیں بنایا کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کرتے. تو سب سے پہلا کام ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بہت سے لوگ بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہم نے کیا نماز پڑھی کیا روزے رکھے صرف ہم بھوکے پیاسے رہے ہماری نماز تو ایسی ہی رہی ہم نے صرف ٹکر مار لی. تو اس طرح کے الفاظ یہ اللہ کی ناشکری ہے. اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. ہم نے جیسے بھی عبادت کی جیسی بھی نماز پڑھی جیسے بھی روزہ رکھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ نے ہمیں توفیق دے رکھی ہے. وہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اللہ کے دربار میں آ کر ہم سجدہ کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ورنہ بہت سے لوگ ہیں رمضان میں بھی مسجد آنا نصیب نہیں ہوا رمضان کے مہینے میں بھی ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے. تو ہمیں اللہ نے اپنے گھر میں بار بار رمضان میں آنے کا موقع دیا. ہم نے نماز پڑھی چاہے جیسی بھی پڑھی ہو اللہ کے یہاں قبول ہو نہ ہو اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. تو ہمیں بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. کسی نے کہا کہ قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. قبول ہو کہ نہ ہو پھر بھی ایک نعمت ہے. وہ ایک سجدہ جسے تیرے آستان سے نسبت ہے اللہ کے دربار سے نسبت جڑ گئی ہم اللہ کے گھر میں آ گئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ہماری وہ نماز قبول ہوئی نہ ہوئی یہ الگ مسئلہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پہلا کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام یہ کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا عبادت ہم نے کی لیکن یہ بات بھی بالکل سچ ہے کہ رمضان کا جیسا حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا. رمضان ہمیں جس طریقے سے گزارنا چاہیے تھا ہم نے اس طریقے سے نہیں گزارا. جس طریقے کا روزہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں ہوا. نماز جیسی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے تھی ہم نہیں پڑھ سکے. تراویح کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکے. تو اللہ نے رمضان تو دیا اور ہم نے عبادت بھی کی لیکن اس رمضان کا ہم نے حق ادا نہیں کیا. رمضان کا جیسا حق تھا اس میں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہی ہوگی. تو دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں توبہ کرے استغفار کرے کہ اے اللہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ تو دیا کچھ نہ کچھ ہم نے عبادت بھی کی لیکن اس مہینے کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا اس پر تو ہمیں معاف کر دے. تو اللہ سے ہمیں معافی مانگنی ہے. نیک لوگوں کی پہچان یہی ہے. قرآن کریم میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون کہ نیک لوگ کیا کرتے ہیں پوری رات وہ بہت کم سوتے ہیں یعنی رات میں عبادت کرتے ہیں تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دعا کرتے ہیں لیکن جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں. نیک لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ لوگ تو پوری رات نماز پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں تو پھر صبح میں توبہ کیوں کرتے ہیں استغفار کیوں کرتے ہیں. توبہ اور استغفار تو آدمی اس وقت کرتا ہے جب کوئی گناہ کرے جب کوئی غلط کام کرے اللہ کی نافرمانی کرے. یہ بندے تو پوری رات عبادت کر رہے ہیں پھر توبہ کیوں کر رہے ہیں پھر استغفار کیوں کر رہے ہیں اللہ سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس لیے مانگ رہے ہیں
کہ یا اللہ تو نے ہمیں رات میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے کی توفیق تو دی، ہم نے رات میں عبادت تو کی، لیکن تیری عبادت کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو پایا، اس پر تو ہمیں معاف کر دے۔ تو نیک لوگوں کی صفت قرآن کریم میں یہی بیان ہوئی، والمستغفرین بالاسحار، کہ رات بھر وہ عبادت کرتے ہیں اور صبح کے وقت پھر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے فضل سے ہم کھڑے تو ہو گئے تیرے سامنے، لیکن تیری عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہوا، اس پر تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے عبادت کا، کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کسی عبادت کی توفیق ملے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں یا جو بھی نیک کام کرے، تو ہمیں اس پر اترانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں اس عمل کی توفیق دی، اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے کہ اے اللہ اس عمل اور اس عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اس پر تو ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندوں کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں، اور خاص کر رمضان میں تو اللہ کی رحمت بندوں پر بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو پکار پکار کر کہتے رہتے ہیں اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہ کیے ہیں، اب بھی باز آ جاؤ، میرے دربار میں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم میں ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمائے اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخشنے والا ہے، صرف ایک بار اللہ کے دربار میں آؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو، تم کتنے ہی بڑے گنہگار ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کسی فارسی شاعر نے کہا کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو گر بت پرستی باز آ، ای درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، کہ باز آ جاؤ، اگر تم کافر ہو، بت پرست ہو، شرک کرنے والے ہو، اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی باز آ جاؤ۔ اللہ کی دربار اور اللہ کی درگاہ ایسی ہے کہ یہاں کسی کو نا امیدی نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں جو بھی آتا ہے، جو بھی اپنی جھولی پھیلاتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ تو ہماری یہ درگاہ نا امیدی والی درگاہ نہیں ہے، اگر 100 بار تم نے توبہ کی اور 100 بار توبہ توڑ دی، پھر بھی باز آ جاؤ، پھر بھی واپس آ جاؤ، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اور خاص کر رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ اللہ کی طرف سے ہر رات اعلان ہوتا ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا میرے پاس آئے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی ہے پریشان حال، میرے پاس آئے اپنی پریشانی کو لے کر، میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا۔ کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، میرے پاس آئے، میں اسے وسعت والا رزق عطا کر دوں گا۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے میرے پاس آئے، میں اس کو شفا دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم سے جو اس رمضان میں کمی کوتاہی ہوئی، روزے کے اندر، تراویح کے اندر یا دوسرے اعمال میں، اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ تو یہ 2 کام کرنے ہیں ہمیں۔ اب رمضان کا مہینہ رخصت ہونے والا ہے، آج ہی شاید رمضان کا آخری دن ہے، صرف چند گھنٹے ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، صرف چند گھنٹے ہمارے پاس بچے ہوئے، 5 گھنٹے صرف بچے ہوں گے، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کس کو یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ 5 گھنٹے بھی غنیمت ہے۔ اللہ کے یہاں دن، مہینے کی، ہفتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایک لمحے میں بھی کسی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو 5 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ اس وقت کو چاہیے کہ ہم اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں گزارے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہی ایک لمحہ جو ہم عبادت میں گزارے ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، اور اللہ کے یہاں ہمیں سرخ رو بنانے کے لیے کافی ہو جائے، اور نہ معلوم آئندہ کی زندگی میں ہمیں رمضان کا یہ موقع دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو جو بھی وقت رمضان کے مہینے کا بچ گیا ہے، چند گھنٹے، اس کو ہم صحیح طریقے سے عبادت کے اندر گزاریں۔ ہوتا یہ ہے کہ
ہمارے یہاں رمضان کے آخر میں جو عبادت کا بہت بہترین موقع ہے، رمضان کا خاص کر آخری عشرہ، رمضان کے آخری دن، ان دنوں میں ہم اور آپ مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں، ان دنوں میں ہماری شاپنگ ہوتی رہتی ہے، حالانکہ یہ دن صرف اور صرف عبادت کرنے کے دن ہے۔ یہ دن ایک بار ہم سے رخصت ہو جائیں گے، دوبارہ زندگی میں لوٹ کر معلوم نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو رمضان کا آخری لمحہ چل رہا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھے۔ عید کی تیاری اچھی بات ہے، عید میں اچھا لباس خود پہننا، بچوں کو پہنانا سنت ہے، لیکن اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم فرض عبادت کو چھوڑ دیں، اس سنت کو پورا کرنے کے چکر میں ہم رمضان میں تراویح چھوڑ دے، اس سنت کو پورا کرنے کے چکر میں ہم لوگوں سے رشوت لینا اور قرض لینا اور سود پر پیسے لے کر کے اپنے بیوی بچوں کو کپڑا دلانا شروع کر دے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا لباس پہننا سنت ضرور ہے، لیکن حلال پیسوں کا ہو تب۔ حرام پیسوں سے ہم بچوں کو اچھا پہنائیں، اچھا کھلائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حلال تھوڑا ہوگا، اللہ اس کے اندر برکت دیں گے۔ حرام بہت زیادہ ہوگا، دیکھنے میں بہت زیادہ نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ برکت اس کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ انسان کی ضرورت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ اور حلال تھوڑا بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے اور انسان کی ضرورت کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا آخری لمحہ چل رہا ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، کچھ نہ کچھ ہم نے عبادت کی۔ دوسرا کام، اس عبادت میں جو کمی کوتاہی رہی ہے اس پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ آئندہ کی زندگی جو ہماری بچی ہے اسے تو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس آدمی کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اگر ہم رمضان اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت میں گناہوں سے بچ کر کے گزاریں گے، انشاءاللہ اس ایک مہینے کی برکت سے ہمارے جو 11 مہینے پورے سال کے وہ ہمارے اچھے گزریں گے، ہم گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیک کاموں کی بھی توفیق ہمیں ہوگی۔ تو یہ چند لمحے رمضان کے مہینے کے بچے ہوئے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے، اس کی مغفرت نہ ہو، اس کے گناہ نہ دھل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ وہ آدمی برباد ہو، ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ حضور نے اس پر آمین کہا۔ تو سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار کی بد دعا ہے، اور سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار کی اس پر آمین ہے۔ تو اس بد دعا کے اللہ کے یہاں قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ نے جو بھی موقع اب بھی بچا ہوا ہے رمضان کے اس مقدس لمحے کو ہم قیمتی بنائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ مقدس مہینہ دیا، لیکن اس کا جو حق تھا وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوا، غفلت کے ساتھ ہمارا یہ وقت گزر گیا۔ یا اللہ جو لمحہ بچا ہوا ہے تو ہمیں اس لمحے میں اپنی عبادت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے، اور باقی کی ہماری زندگی جس طرح ہم نے رمضان کی زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، جب تیرا حکم آیا کھانے کا ہم نے کھایا، جب تیرا حکم آیا نہیں کھانا ہے تو ہم نے کھانا پینا بند کر دیا، اسی طرح ہمیں پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جہاں تیرا حکم آئے ہم اس کام کو کریں، اور جہاں تیری طرف سے منع ہو جائے ہم اس کام سے رک جائے۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔